کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ جمعۃ المبارک کی شام تو شروع ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ جمعے کے دن کا جو ہے نا آج ہی ریکارڈ کر دوں تاکہ کل کا دن درود شریف اور اپنی قرآن مجید کی پڑھائی وغیرہ میں لگا سکوں توجہ سے۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ کثرت سجود کی فضیلت۔ معدان بن طلحہ یامری کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے ملاقات کی اور ان سے کہا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے اور مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو وہ کافی دیر تک خاموش رہے، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا تم کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی بندہ اللہ کے واسطے کوئی سجدہ کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا۔ وضاحت یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اور ظاہر بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے گا تو ان میں زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجدے ہوں گے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیں سجدوں کی توفیق دے، ہمیں اپنے آگے جھکے رہنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق دے۔ تجھ سے مانگ کے تو مزہ آتا ہے نا اللہ میاں، امید لگ جاتی ہے کہ بس اب خط چلا گیا ہے، اپلیکیشن اللہ کو مل گئی ہے، بس اب انشاءاللہ جواب آیا ہی جاتا ہے۔ سنو، تمہیں رنگ تو اچھے لگتے ہیں نا، چمکتے ہوئے، دل کو بھاتے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے۔ کیا آپ جانتی ہیں کیا ہوتا ہے ان رنگوں میں؟ ایک خاص رنگ، صبغت اللہ کا قیمتی رنگ، یعنی اللہ کا رنگ۔ رنگ جائے کوئی اس رنگ میں، کرے نہ متاثر اسے دنیا کے رنگ۔ پاک دلوں پہ یہ چڑھتا ہے یہ رنگ، بدل جاتے ہیں اس سے زندگانی کے رنگ۔ کہیں آنکھوں میں چمکتا ہے تو اللہ باللہ کا رنگ، کہیں چہروں پر جھلکتا ہے خشیت الہی کا رنگ، کہیں لہجوں میں مہکتا ہے ایمان کا رنگ، ٹوٹے دلوں پر کلام اللہ کا رنگ، کہیں نمازوں میں خشوع کا رنگ، کہیں زبان پر ذکر کا رنگ۔ پھوٹتے ہیں انمول دلوں میں صبغت اللہ کے یہ سبھی رنگ۔ بنت آدم تم بھی رنگ لو خود کو اس رنگ میں، مزہ تو زندگی کا اسی رنگ میں ہے۔ بنت آدم ہی کیوں، بن آدم بھی، آدم کے بیٹے بیٹیاں سب اپنے آپ کو رنگ لے اس رنگ میں، مزہ تو اسی زندگی میں۔ تین فطری قوانین جو کڑوے ہیں لیکن حق ہے۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔ تیسرا قانون فطرت، آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہے اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جب آپ خوشیاں بانٹیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گی بھی خوشیاں ہی خوشیاں۔ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے
کہ بانٹنے والے کو, اچھی چیز بانٹنے والے کو اللہ پاک جو ہے نا وہ پسند فرماتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اچھی اچھی چیزوں کو بانٹیں, جو ہم بانٹیں گے وہی ہماری طرف پلٹ کے آئے گا نا انشاءاللہ العزیز, اور آئے گا اور ضرور آئے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ روزمرہ کے سبق جو ہمیں پڑھ لینے چاہیے وہ کون سے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں, میں رسول اللہ کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا. ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ انہوں نے کہا. سیدنا صوبان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے, استغفر اللہ, میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے 3 مرتبہ. اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام, یہ کہتے تھے اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی ہے, تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے. سیدنا ابو امامہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ حشر کا جو آخری حصہ ہے نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ پڑھ لے, وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. مکمل آیت مبارکہ اس کا ترجمہ قرآن پاک سے دیکھ کر یاد کر لیں. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے هو العلی العظیم تک. سیدنا برا بن عارب بیان کرتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں دائیں طرف کھڑے ہوئے تاکہ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہماری طرف ہو. پھر سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ایک مرتبہ, ربی کی نی عذاب یوم تب آسو عبادکا, اے اللہ بچا مجھے اپنے عذاب سے جس دن تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو. سیدنا معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی, اے معاذ ہر نماز کے آخر میں یہ کلمات پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا, ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عباداتی کا, ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عباداتی کا. کہا انس 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کر, اے رب مدد فرما میری کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں, تیرا شکر کرتا رہوں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں. سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا کرتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ ایک دفعہ ضرور نماز کے بعد یہ پڑھتے, اے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک ان ارذل و ارذال العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. آپ یہ ایک دفعہ ضرور پڑھتے, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوسی سے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ بڑھاپے کی نکمی عمر تک جاؤں, اور اپنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے تھے, ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی ما قدمت و اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت عالم بہ منی انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ بخش دے میرے پہلے والے گناہ, بعد والے گناہ, اور جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے اور جو میں نے زیادتی کی, اور وہ جسے تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے, اور تو ہی آگے کرنے والا ہے نیکی میں اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف تو.
سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ الکافرون۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ نہیں ہے گناہ سے بچنے کی ہمت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور نہیں ہم عبادت کرتے مگر اس کی، اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، خالص اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں، خواہ کتنا ہی برا سمجھیں کفار ہماری اس فرما برداری کو۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے 1 دفعہ: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو تو عطا فرمائے، اور نہیں کوئی دے سکتا جو تو روک لے، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی صاحب حیثیت کو تیرے ہاں اس کی حیثیت۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں شریک ہوتے یا نماز پڑھتے تو آخر میں یہ کلمات پڑھتے 1 دفعہ ضروری: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی ہے، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معذورات یعنی شیطان، جنات اور جادو وغیرہ کے خلاف اللہ کی پناہ دینے والی 3 صورتوں کی تلاوت کیا کروں، اور تینوں صورتیں 3 دفعہ یا 1 دفعہ پڑھ لیا کروں: قل هو اللہ احد مکمل، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مکمل۔ اس کے بعد یہ کلمات کہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا، اور اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تینوں 33 مرتبہ، اور 100واں عدد پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا 100 کے لیے 1 مرتبہ اللہ اکبر۔ سیدنا عبد الرحمن بن انم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد تہجد کی حالت میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے، اس دن اور پوری رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سیدنا ابو حارث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ نماز مغرب کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے، اگر اسی رات فوت ہو جائے تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہوگا، اگر نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے تو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ 7 مرتبہ اللہم
اجرنی من النار کہے تو وہ اپنے آپ کے لیے کہے گا اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے، اور اگر وہ کہے اللہم اجرنا من النار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہو جائے گا کہ بچا لے پوری امت کو آگ سے۔ تو میرا خیال ہے اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، ویسے آپ جو مناسب سمجھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے ایک مرتبہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تجھ سے مفید علم کا، پاکیزہ رزق کا، اور وہ اس عمل کا جو مقبول ہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن ایزی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھتے، سبحان اللہ الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ آواز بلند کرتے اور پھر ایک مرتبہ کہتے رب الملائکۃ والروح، یعنی سبحان الملک القدوس 3 دفعہ کہتے، پاک ہے بادشاہ نہایت ہی مقدس، اور تیسری دفعہ آواز بلند میں پھر ایک دفعہ یہ کہتے رب الملائکۃ والروح، رب فرشتوں کا اور رب جبرائیل علیہ السلام کا۔ صحیح حدیث، اللہ کی حمد اور اس کے محبوب پر درود شریف پڑھنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب نمبر 56 جو آیت ہے اس کے جواب میں نماز والا درود شریف تعلیم فرمایا تھا، قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی، صرف دائیں ہاتھ پر شمار کرنے کی سند کی تصدیق ضعف ہے، گٹھلی اور تسبیح وغیرہ پر انفرادی ذکر کرنا بھی ثابت ہے۔ اسی دن فوت ہو تو دوزخ سے آزاد ہوگا، اللہم اجرنی من النار۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر تو یہ دعا مانگا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندگی کی مثل ہے، اور جو اپنا رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد بھی ذکر کیا کرو۔ بندہ جب نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اور یہ دعائیں جاری رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے تو بس تحفے ہی تحفے ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں۔ یہ میں آپ کو ذکر والوں کو ذکر گروپ میں بھیج دوں گی، میں کوشش کروں گی اگر یہ ٹرانسفر ہو سکا اتنا کچھ فیس بک والے پیج پہ تو میں کر دوں گی، نہیں تو جس کو یہ دعائیں چاہیے ہوں گی وہ مجھے میرے نمبر پہ 0321532366 پہ ایڈ ہو جائے واٹس ایپ پہ، اور مجھے کہہ دے کہ وہ مجھے ذکر گروپ میں شامل کر لیں، تو ان کو اپنے آپ یہ چیزیں مل جایا کریں گی۔ دعائیں اور بھی ہیں لیکن آج چونکہ اب 19 منٹ پونے 19 منٹ ہو گئے ہیں، اس لیے میرے خیال میں وہ کل میں آپ کو بتاؤں گی دعائیں جو، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ ہماری زندگی کا رخ موڑ دیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ ایسے گولیوں گولی قبول ہوں گی، ان کو ہم پڑھ بھی سکیں گے، اور یہ ہماری زبان پہ ہر وقت ہماری زبان اس سے تر رہنے لگ گئی تو انشاءاللہ اللہ ہم پہ اپنا خاص فضل فرمائیں گے، ہمارے بچوں پہ، ہمارے بچوں کے بچوں پہ، ہمارے والدین پہ، شوہر پہ، بہن بھائیوں پہ، ان کے بچوں پہ، ہمسایوں پہ، عزیزوں پہ، رشتہ داروں پہ، میرے نبی کی ساری امت پہ۔ تو اگر آپ کو آج کا میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر اور لائک کر دیجئے، اور سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کیجئے اگر آپ مناسب سمجھیں۔ دس از اپ ٹو یو۔ تو میری طرف سے آپ کو جمعہ شام تو ہو گئی ہے تو جمعہ بھی مبارک ہو، اور یہ ساری دعائیں بھی مبارک ہوں۔ میں ان کو ذکر گروپ پہ تو ابھی ڈال دیتی ہوں، اور میں فیس بک کے پیج پہ کوشش کروں گی جتنی ٹرانسفر ہو سکی میں کر دوں گی۔ باقی میں نے اپنا نمبر بتا دیا ہے، جس کو یہ دعائیں ضرورت ہوئی وہ مجھے
کہے گا ادھر ایڈ کر لیں، میں کل انشاءاللہ ان کی کتابیں بننے کے لیے بھی 1000-2000 دوں گی، جو کوئی میرے گھر سے لے سکے گا میں جب پرنٹ ہو کے آ جائیں گی میں بتا دوں گی تو وہ لے لے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔